صدقہ کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے جتنی چیز صدقہ کر کے بچ سکو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جہنم سے بچا سکتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ اور فرمایا سبحان اللہ صدقہ والحمد للہ صدقہ واللہ اکبر صدقہ والامر بالمعروف صدقہ والنہی عن المنکر صدقہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ مال نہیں تو زبان سے صدقہ کرو۔ حضرت ابو ذر کی مشہور حدیث ہے کہ یہ مال نہیں تو زبان سے صدقہ کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے صدقہ کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ابو ذر نے کہا ارائیت ان لم یستطع بذلک، کہ پیغمبر علیہ السلام اگر یہ بھی توفیق نہ مل سکے، اتنا بھی بندہ نہ کر سکے، کوئی وجہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے کہا ارائیت ان لم یستطع، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ اور ابو ذر کہتے چلے گئے، یہ بھی نہ کر سکے، آپ نے فرمایا کسی گونگے بہرے کی گفتگو کو وضاحت کر دینا دوسرے کے سامنے تاکہ اس کا کام ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ابو ذر نے پھر کہہ دیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت ابو ذر پہ، جن کے سوالات کی وجہ سے امت پہ آسانیاں ہو گئیں، اور صحابہ کرام اسی لیے پوچھتے تھے کہ امت پہ آسانی ہو جائے۔ انہوں نے سوال پوچھا، پوری امت کے لیے صدقہ کی فضیلت واضح ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہ کر سکے تو آپ علیہ السلام نے جامع ارشاد فرمایا، اور آپ کی ہر بات جامع ہے۔ آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اگر کوئی بند کر لے اور خاموش ہو کے بیٹھے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کون سا ایسا دین ہے جس میں کچھ نہ کرنا بھی صدقہ ہے، کہ آرام سے بیٹھے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، زبان کو اس لیے بند کیا ہے کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور خاموش ہو کے بیٹھے ہیں۔ خاموشی کو بھی عبادت قرار دیتا ہے تو اللہ کا دین اسلام قرار دیتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ خاموش بیٹھنا اور اللہ سے اس کی امید رکھنا کہ میری زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کو ان کے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیا گیا، یعنی وہ صدقہ کرنے والے ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1898 ہے، 1898، کہ یدعا صاحبها من باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے اور خیرات کرنے والوں کو جنت میں قیامت کے دن صدقہ کے باب میں سے بلایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم، صدقہ کھلے عام بھی دے سکتے ہیں اور چھپ کے بھی دے سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اونچی آواز میں قرآن پڑھنا ظاہراً صدقہ کرنے جیسا ہے، اور آہستہ آواز میں قرآن پڑھنا چھپ کے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اور وہ بخاری شریف کی حدیث کہ جس میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور دوسرا جو نماز کے انتظار میں اس کا دل اٹکا مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اسی طرح نیک حکمران، اور وہ جس کو منصب اور جمال والی عورت برائی کی دعوت دے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے رجل تصدق بیمینہ فلم تعلم شمالہ، کہ وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی، اتنا خفیہ صدقہ کرتا ہے۔ اور حضرت زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے جب فوت ہوئے تو مدینہ میں بہت سی بیوائیں رونے لگ گئیں اور بہت سے یتیم رونے لگ گئے، کہ اگلے مہینے جب ان کے گھروں میں راشن نہ گیا تو انہوں نے کہا کہ زین العابدین فوت ہو گئے ہیں، آج کتنی ہی بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کے گھر کا راشن بند ہو گیا ہے۔ یہ زین العابدین جو اپنی والدہ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، تو کسی نے کہا کہ زین العابدین کا گلا خراب ہے یا ان کی بخار ہے، ان کی آواز نہیں نکل رہی۔ وہ فرمانے لگے کہ ایسی بات نہیں کہ زین العابدین کا گلا خراب ہے یا ان کو بخار ہے یا یہ بیمار ہیں، بلکہ جب یہ اپنی والدہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو اتنے ادب سے آہستہ بولتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، حالانکہ یہ اپنی والدہ کا ادب کرتے ہیں۔ جن کو حضرت حسین نے پرورش دی تھی، وہ زین العابدین علی زین العابدین، ان کے صدقے کی یہ کیفیت ہے، اپنے ابا کی طرح اور اپنے دادا کی طرح اور اپنے نانا کی طرح، کہ کس طرح وہ چھپ چھپ کے بیواؤں اور یتیموں کو صدقہ دیا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث 1677 ہے کہ افضل صدقہ کیا ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا،
اور ایک یہ بھی ہے افضل الصدقہ جہد المقل وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو انتہائی مزدوری کی حالت میں انتہائی کم چیز کما کر اپنے اس تھوڑے سے مال میں سے بچا کر صدقہ کرتا ہے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اور اس کو بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وابدأ بمن تعول، پھر تمہیں چاہیے جب صدقہ کرو تو اپنے گھر والوں سے شروع کرو، اللہ تمہیں اس میں بھی صدقہ اور خیرات کا ثواب دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔